السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم فقہائے سبعہ کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، یعنی 7 فقہا۔ یہ وہ 7 فقہا ہیں جو ہجرت سے بہت زیادہ قریب ہیں، اور صحابہ کے زمانے کے بعد یہی 7 فقہا مشہور تھے۔ حالانکہ ان کے زمانے میں کئی اور تابعین تھے، کئی اور علماء تھے، لیکن فتویٰ جو صادر کرتے تھے یہی 7 ایک عصر میں تھے، اسی لیے ان کو فقہائے سبعہ کہا جاتا ہے۔ انہی کی بدولت علم بھی پھیلا اور فتاویٰ بھی پھیلے۔ اب آئیے ہم نام معلوم کریں۔ نمبر 1 سعید بن مسیب رحمہ اللہ۔ نمبر 2 عروہ بن زبیر۔ نمبر 3 قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ نمبر 4 عبید اللہ بن عبداللہ۔ نمبر 5 خارجہ بن زید بن ثابت۔ نمبر 6 سلیمان بن یسار۔ نمبر 7 کے بارے میں اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ کون سی شخصیت فقہائے سبعہ میں شامل ہے 7ویں نمبر پر۔ 6 تو مکمل طور پر اتفاق ہے علماء کا، تمام لوگوں کا 6 کے بارے میں۔ 7ویں کے بارے میں اختلاف ہے، اس میں 3 نام آتے ہیں۔ نمبر 1 ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف۔ نمبر 2 سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب۔ نمبر 3 ابو بکر ابن عبد الرحمن بن حارث۔ ایک شعر میں ان 7 کو کچھ اس طرح سمایا گیا ہے: الا ان من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزا من الحق خارجه فخذهم عبید اللہ عروۃ قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجہ۔ اب آئیے مختصر ان 7 کے بارے میں، بلکہ اب یہاں پر 9 نام آ گئے ہیں، تو 9 شخصیتوں کے بارے میں مختصر سی باتیں ہم معلوم کرتے ہیں۔ نمبر 1 سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں۔ ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ علم کے اعتبار سے بھی، زہد کے اعتبار سے بھی، فقہ کے اعتبار سے بھی آپ مکمل مانے جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوے اور ان کے فیصلوں میں آپ سے بڑھ کر کوئی حافظ نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی یہ لقب بھی دیا گیا۔ نمبر 2 عروہ بن زبیر بن عوام، جو اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ بھی دین کے زبردست عالم، صالح اور کریم تھے۔ آپ فتنوں سے ہمیشہ دور رہا کرتے۔ بصرہ بھی منتقل ہوئے تھے، مصر کی طرف بھی منتقل ہوئے، وہیں پر شادی بھی کی، 7 سال تک وہیں سکونت اختیار کی، اس کے بعد پھر مدینہ واپس آئے تھے۔ نمبر 3 قاسم بن محمد بن ابو بکر الصدیق۔ آپ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ آپ بھی صالح تھے، نیک تھے، ثقہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بھی اختیار میں کچھ ہوتا تو میں انہی کو خلیفہ بناتا تھا۔ نمبر 4 عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود۔ یہ بھی مدینہ کے مفتی تھے، امام تھے، حجہ تھے، حافظ تھے، مجتہد تھے، ثقہ تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، حدیث کا علم رکھنے والے تھے۔ بہترین اشعار بھی آپ کہا کرتے تھے۔ دیوان حماسہ میں ابو تمام نے آپ کے کچھ اشعار بھی بیان کیے ہیں۔ نمبر 5 خارجہ بن زید بن ثابت الانصاری۔ یہ بھی بہت ہی بہترین اور بڑے تابعین میں سے ایک ہیں۔ عقل کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے آپ مدینہ کے ممتاز علماء میں مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح عبادت کے لحاظ سے بھی آپ
قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آپ نے پایا۔ نمبر 6 سلیمان بن یسار، ان کے بارے میں ہم نے باقاعدہ ویڈیو بنایا ہے، ان کی زندگی مختصر طور پر ہم نے وہاں پر بیان کیا ہے۔ نمبر 7، جیسا کہ ہم نے کہا نمبر 7 کے بارے میں اختلاف ہے۔ اب آئیے 3 نام ہم یہاں پر معلوم کرتے ہیں۔ نمبر 1 ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی مشہور تابعی میں سے ایک ہیں۔ آپ بھی فقہ کے اعتبار سے مشہور تھے، فقہ تھے، اور قریش کے بہترین لوگوں میں سے آپ بھی ایک تھے، اور ہم نے جیسا کہ کہا مدینہ کے فقہاء میں سے آپ بھی ایک فقیہ تھے، امام تھے، حجہ تھے، عالم تھے۔ آپ کے بھی کئی احادیث ہیں۔ آپ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بحیثیت قاضی مقرر کیے گئے تھے۔ اب آئیے نمبر 2 نام معلوم کرتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، آپ نے اپنے والد صاحب سے، ابو ہریرہ سے، ابو ایوب رضی اللہ عنہم اجمعین سے آپ نے حدیثوں کو روایت کیا۔ کثیر الحدیث تھے، فقیہ تھے، اور مدینہ کے بہترین علماء میں سے آپ بھی ایک عالم تھے۔ نمبر 3 ابو بکر ابن عبد الرحمن بن حارث، آپ بھی سخی تھے، ثقہ تھے، فقیہ تھے۔ سخی اس لیے کہ آپ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اور تابعین کے سرداروں میں آپ بھی ایک ہیں۔ آپ کو راہب قریش کہا جاتا تھا، لقب آپ کا جو پڑا تھا راہب قریش، کیوں؟ آپ بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ 3 آخری کے نام جن میں اختلاف ہے کہ کون فقہائے 7 میں 7ویں نمبر پر آتے ہیں، باقی 6 یہ متفقہ طور پر 6 مانے جاتے ہیں فقہائے 7 میں سے، 7 کے بارے میں اختلاف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔